بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کی آداب چل رہی ہے۔ سونے کی آداب میں سے آج نمبر 31، بغیر مندر کی چھت پر نہ سونا۔ تو اس پر بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی گھر کے ایسے چھت پر رات گزارے جس کی چاروں طرف سے دیوار نہ ہو تو اس سے میرا ذمہ بری ہے۔ یعنی جس گھر کے چاروں طرف سے دیوار نہ ہو، اگر وہ رات گزارے اور کوئی رات کو حادثہ آگے اور نیچے گر جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس کو سفارش نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ خودکشی کی طرح ہو گیا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر کے اوپر چاروں طرف سے دیوار ہو چھت کے اوپر، تو اس کو رات وہاں گزار سکتا ہے۔ اسی لیے کہ رات کو جاگنے کے بعد انسان کی دماغ فوراً ہوش اور حواس میں نہیں رہتا، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا یہ ادھر، وہ آدمی چلا جاتا ہے ادھر، تو ٹکر مار دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص کسی گھر کے ایسے چھت پر رات گزارے جس کی دیوار نہ ہو تو اس سے میرا ذمہ بری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمے سے وہ خالی ہے۔ نمبر 32، عام راستے پر نہ سونا۔ نمبر 33، لوگوں کے درمیان بھی نہ سونا بغیر اجازت کے۔ اور نمبر 34، بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان نہ سونا۔ ان تینوں کو اوپر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان، عام راستے میں اور بیٹھے ہوئے مجمع کے درمیان سونے کو منع فرمایا۔ نمبر 35، قیلولہ کرنا، یعنی دوپہر کھانا کھانے کے بعد آرام کرنا۔ اس پر بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ آج لگ بھگ سونے کی آداب مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ادب یا سنت ہے تو آپ میرے پاس کومنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت دعائیں ایسی ہے جو میں نے آپ کو مختصر سے حساب سے بتا دیا کہ منقول دعائیں آپ، مستند دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو حدیث میں وارد ہے۔ اس طرح کا میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہم باسمک اموت و احیا یہ نہیں فرمایا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ تو میں کہہ چکا ہوں۔ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اس کو میں نے نہیں کہا، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی حدیث میں منقول دعا جو وارد ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اگر سنت ہے تو میرے پاس آپ کامنٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین واللہ اعلم بالصواب۔